ایک بات اور بھی مجھے پیش کرنی ہے کہ یہ جو روایت ہے مزارت کے عدم جواز کی یہاں ہم پڑھیں گے، یہ احادیث تقریباً 13 صحابہ سے منقول ہے اور چودھواں صحابی ہے حضرت رافع بن خدیج کا چاچا، جس سے حضرت رافع بن خدیج نے روایت نقل کی ہے کہ میں نے اپنے چاچا کو دیکھا تھا کہ ان کی زمین تھی جو مزارت پر دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام نے اسے منع کیا تھا، پھر انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ تو ایک موقع یہ ہے کہ حضرت رافع بن خدیج نے اپنے چچا کی زمین سے یہ مسئلہ معلوم کیا، پھر ان کی اپنی زمین پر بھی نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی تو وہ احادیث سامنے ہمارے آئیں جو حضرت رافع بن خدیج نے اپنے واقعے کے طور پر بیان کیے ہیں۔ تو اگر حضرت رافع بن خدیج کی ایک روایت میں ان کے چچا سے ذکر کردہ روایت کو شامل کیا جائے گا تو پھر یہ 14 صحابہ ہو جائیں گے جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جنہوں نے ایک روایت مزارت کے عدم جواز میں بھی بیان کی ہے۔ ان کی 2 روایتیں یا 3 روایتیں جو ہم آگے پڑھیں گے، جن سے انہوں نے خود بھی یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام نے زمین خود کاشت کرنے، اگر نہ طاقت ہو کسی دوسرے سے کاشت کرانے کی جو تلقین کی ہے اور اس پر مزارت کا معاملہ نہ کرنے کا فرمایا ہے، تو یہ صرف اخلاقی بنیادوں پر تھا کہ مسلمان اپنے دوسرے بھائی مسلمان سے منافع پر یا اجرت پر یا اس سے معاوضہ لے کر اس کو زمین نہ دیں، تو یہ اخلاقی تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا اپنا اجتہاد ہے اور اپنا فہم ہے، لیکن وہ خود ایک حدیث واضح بیان کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے مزارت سے، مخابرت سے، مخابلہ سے۔ اس سے قطعی بات یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ مزارت عبداللہ بن عباس کے پاس بھی جو حدیث موجود ہے اس میں جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ عبداللہ بن عباس کو محدثین نے ان صحابہ میں شمار کیا ہے جو مزارت کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو برحال ان تمہیدی الفاظ بتانے کے بعد میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی احادیث ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کی طرف سے جو منقول ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ ان عطا عن جابر قال كان يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه۔ فرماتے ہیں کہ لوگ ثلث تیسرے حصے پر، چوتھے حصے پر اور آدھے پر زمین کی کاشت کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہے وہ یا تو خود اسے کاشت کرے یا کسی اور کو تحفۃً دے دے اور پھر وہ کاشت کرے۔ اگر یہ پسند نہیں کرے تو پھر زمین اپنے پاس رو کے رکھے، اجرت پر یا مزارت کے معاملے پر کسی کو نہ دے۔ دوسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال كانت لرجال منا فضول ارضین، ہمارے لوگوں میں سے کچھ کے پاس فاضل زمینیں ہوا کرتی تھیں۔ فقالوا، انہوں نے آ کر سوال کیا کیا ہم ان کو ثلث پر، ربع پر اور نصف پر اجرت کے طور پر یعنی مزارت کے معاملے کے طور پر دے دیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه۔ 3 ہی صورتیں ہیں کہ یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لیے دے دے، اس سے مزارت کا معاملہ نہ کرے، یا پھر اگر یہ پسند نہیں کرتا تو اپنے پاس زمین روک لے، باقی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔
اس کے بعد حضرت جابر کی تیسری روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس زمین ہے تو وہ اس کو خود کاشت کرے، اگر خود کاشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ کسی اور کو تحفتاً دے دے، اپنے کسی مسلم بھائی کو دے دے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کو اجرت پر اسے دے دے۔ چوتھی حدیث جابر بن عبداللہ سے منقول ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له فضل ارض فلیزرعها او لیزرعها اخاہ ولا تبیعها، جس کے پاس زمین زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی خود کاشت کرے یا اپنے دوسرے بھائی کو کاشت کے لیے دے دے، اس کو بیچ کر نہ دے۔ یا تبیع سے مطلب زمین کا بیچ دینا نہیں، مزارت ہے کہ کسی بھائی کو دے کر اس کے بدلے میں نصف یا ثلث یا ربع حاصل کریں، یہ مراد ہے۔ اسی طرح اس سے پانچویں حدیث بھی ہے، چھٹی بھی ہے اور ساتویں بھی ہے۔ حضرت جابر سے تقریباً 11 حدیث روایت ہیں، اور حدیثوں کے معاملے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، راوی تبدیل ہوتا ہے یا موقع تبدیل ہوتا ہے تو روایت الگ الگ شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو سنداً فرق آ جاتا ہے تو الگ شمار ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ 11 حدیثیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن سب کے اندر یہ چیزیں 3 خصوصی طور پر بتائی گئی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین کے ساتھ 3 معاملے کرنے ہیں، یا خود کاشت کرنا ہے یا کسی بھائی کو بغیر مزارت کے معاملے کے دے دینا ہے۔ اگر یہ صورت بھی کسی کو منظور نہ ہو تو تیسری صورت یہ ہے کہ زمین اپنے پاس رو کے رکھے، مزارت پر نہ دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں ان کی تعداد 3 ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخابرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارت سے یعنی زمین کو نصف پر یا چوتھائی پر یا تہائی پر دینے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا مل مخابرہ، قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع، یہ بات جو ہم واضح کر چکے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین کو آدھے پر، تیسرے حصے پر اور چوتھے پر آپ دے دیں، یہ مخابرت ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ابن عمر کی روایت ہے حضرت زید بن ثابت سے، وہی صحابی ہیں جو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محاکلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ محاکلہ کا معنی مزاربت ہے، مزابنہ کا معنی کل ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کچا فصل بیچنے کو کہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسری روایت ہے کہ کہا یغفر اللہ لرافع بن خدیج انا واللہ کنت عالم بالحدیث میں اس سے زیادہ حدیث کا جاننے والا تھا۔ انما جاء رجلان من الانصار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اقتتلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کے 2 لوگ آئے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ فقال ان کان ھذا شأنکم فلا تکروا المزارع، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لڑتے جھگڑتے دیکھ کر فرمایا کہ اگر تمہارا یہ حال ہے تو پھر زمین کرائے پر نہ دیا کرو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے صرف یہ آخری جملہ سنا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکروا المزارع، اپنی زمینیں اپنے کھیت مزارعت پر نہ دیا کرو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج سے میں زیادہ حدیثیں جانتا ہوں، اللہ اس پر رحم کرے۔ اس نے یہ معاملہ دیکھا کہ 2 انصار لڑے تھے
تو ان کو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا یہ حال ہے تو پھر زمین کرائے پر نہ جائے۔ تو اس آخری جملے کو رافع بن خدیج نے سنا ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اس معاملے میں یہ دیکھیں، حضرت رافع بن خدیج سے الگ موقف رکھتے ہیں، لیکن وہ خود دو حدیثیں بیان کرتے ہیں جن میں نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے مخابرت اور مزارعت سے منع کر دیا تھا۔ تو اس پر بحث بھی یہاں موجود ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا، مثال کے طور پر پہلے اس کو یہ صورتحال معلوم نہ ہوگی جو بعد میں اس کو معلوم ہوئی ہو کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور یہ ایسا ایک انقلابی فیصلہ تھا جو وہاں کے معاشرے کے اندر یہ بہت انوکھا اور عجیب تھا، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بتاتے بھی ہیں نا کہ نبی علیہ السلام سے پہلے لوگ یہ معاملہ کرتے تھے، لوگوں کے پاس زمینیں زیادہ تھیں، کچھ لوگوں کے پاس وہ اس طرح کرتے تھے، اور حضرت رافع بن خدیج بھی کرتے تھے، ان کے چچا زہیر بھی یہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر ان کو منع کیا تھا۔ آگے ہم پڑھیں گے، ایک صحابی ہیں جو یہ نبی علیہ السلام سے سننے کے بعد اپنے قوم میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت آ گئی۔ کہ بھائی کیا مصیبت آ گئی؟ مصیبت یہ آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے مزارعت سے منع کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے جیسے سنا تو یہ معاملہ جیسے جیسے لوگوں تک پہنچتا گیا تو لوگوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک موقع یہ آیا ہوگا کہ حضرت زید بن ثابت نے حضرت رافع بن خدیج کے بارے میں یہ سوچا ہوگا، اور پھر اس کے پاس وہ دوسرے احادیث پہ آ چکی ہوں گی۔ ایک دوسری صورت بھی ہے کہ حضرت رافع بن خدیج نے ایک یہ موقع بھی دیکھا ہوگا جو حضرت زید بن ثابت نے دیکھا۔ دوسرا موقع وہ بھی آیا ہوگا کہ جب حضرت رافع بن خدیج کی اپنی زمین پر نبی علیہ السلام آئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ جو معاملہ کیا یہ سودی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور پھر رافع بن خدیج اپنے چچا سے بھی نقل کرتے ہیں، تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے تعارض پیش کیا ہے کہ ایک جگہ وہ چچا سے نقل کرتے ہیں، ایک جگہ خود نقل کرتے ہیں۔ ایک موقع یہ ہے جو حضرت زید بن ثابت نے بیان کیا ہے۔ تو اس سب کے اندر تعارض کے ختم کرنے کے لیے جو حضرات محدثین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مختلف مواقع تھے۔ ایک موقع پر یہ صورت پیدا ہوئی، ایک موقع پر وہ صورت پیدا ہوئی جو ان کے چچا حضرت زہیر سے ہوئی، ایک صورت وہ پیدا ہوئی جب ان کی اپنی زمین میں نبی علیہ السلام آئے اور ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت کے بعد یہ پورا بحث یہاں پر موجود ہے جو میں نے سرسری آپ کو بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں جو روایت ہے اس کے راوی ہیں ابو سلمہ۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کانت لہ ارض فلیزرعها او لیمنحها اخاہ فان ابا فلیمسک اخذہ۔ حضرت ابو ہریرہ بھی وہی چیز بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو اس کو چاہیے کہ وہ خود کاشت کرے، اگر خود کاشت نہ کر سکتا ہو تو اپنے بھائی کو تحفتاً دے دے، اگر تحفتاً دینا نہیں چاہتا ہے تو اپنی زمین اپنے پاس رکھ دے۔ اچھا، ایک یہ بھی چیز ہے کہ کچھ صحابہ کا اپنا فہم جو وہ بیان کرتے ہیں اس کی الگ حیثیت ہوتی ہے، اور ایک وہ جو قضیہ قاعدہ کلیہ کے طور پر نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مزارعت سے منع کر دیا ہے، تو اب یہ خبر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے۔ کس طرح منع کیا ہے، نبی علیہ السلام نے منع کے لیے کون سے الفاظ بیان فرمائے وہ بیان نہیں کرتے۔ تو یہ صحابی کا اپنا بتایا ہوا معاملہ ہے، یا جو وہ خبر دیتے ہیں یہ خبر ہے، لیکن حدیث کے جو الفاظ اہم ہوتے ہیں وہ جو خود نبی علیہ السلام اپنی زبان سے فرمائے۔ تو حدیث ان سب میں جو مشترک قاعدہ کلیہ ہے جو نبی علیہ السلام سے صحابہ سے بکثرت مروی ہے، وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے
کہ زمین جس کے پاس زیادہ ہو وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو تحفتاً دے دے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے پاس رکھ دے۔ یہ اصولی بیان ہے جو سب صحابہ نے جن کا یہاں ذکر ہوا ہے اور سب نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کسی کا اگر کوئی موقف ہے کوئی چیز بیان کرتا ہے تو وہ الگ ہے۔ ان ابی صالح ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلۃ والمزابنۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محاقلت سے منع فرمایا اور مزابنت سے۔ مزابنت کا تعلق مزارعت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مزابنت الگ ہے جو ہم پہلے معلوم کر چکے ہیں، اور محاقلہ کا معنی ہے مزارعت، یعنی پٹے کے اوپر زمین دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور بکثرت روایات حدیث میں شہرت رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں نمبر آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے بھی روایت ہے اس حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزابنہ محاقلہ سے منع فرمایا اور پوچھا کہ مزابنہ کیا ہے، تو اس کی تعریف بتائی جو ہمارا مقصد نہیں۔ والمحاقلہ کیا ہے؟ کرائے الارض، زمین کو کرائے پر دینا، اور کرائے الارض سے یہاں مراد یہ ہے کہ زمین کو زمین ہی کی پیداوار کے حصے کے اجرت کے بنیاد پر دینا۔ تو یہ معاملہ وہی ہے جو مزارعت کا معاملہ کہلاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ وہ الفاظ جن الفاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا وہ نقل نہیں کرتے، یہ فرق بھی تھوڑا حدیثوں میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محاقلت سے منع فرمایا، مخاذرہ سے منع فرمایا، ملامسہ سے منع فرمایا، منابذہ اور مزابنہ سے منع فرمایا۔ تو ان سب کی الگ الگ تعریفیں ہیں، ہمارا مقصد صرف محاقلہ سے ہے، یعنی مزارعت سے۔ اس کے بعد حضرت ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سألت عبداللہ بن مؤقل عن المزارعۃ، میں نے عبداللہ بن مؤقل سے مزارعت کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے کہا اخبرنی ثابت بن الضحاک، مجھے ثابت بن الضحاک نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا۔ تو یہاں پر بھی منع کے الفاظ نہیں ہیں، منع کے الفاظ جس جگہ پر بھی آپ دیکھیں گے تو وہی ہیں جو باقی صحابہ نے بیان کر دیے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے پاس زیادہ زمین ہو وہ یا خود کاشت کرے یا کسی کو تحفتاً دے دے یا وہ بھی رکھے۔ اب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عن عبداللہ بن عمر عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی مسیر له فاذا هو يزرع فقال لمن هذا الزرع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے پر نکلے تھے تو کسی کی کھیت دیکھی تو فرمایا کہ یہ کس کی کھیت ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ رافع بن خدیج کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پاس آدمی کو بھیجا، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ الْأَرْضَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ، اس نے زمین آدھے پر یا تیسرے حصے پر لی ہوئی تھی۔ فقال انظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس زمین میں تم نے خرچ کیا ہے وہ دیکھو اور وہ مالک زمین کے مالک سے لے لو اور زمین مالک کے پاس واپس کر دو۔ اب یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت رافع بن خدیج کے بارے میں۔ حضرت رافع بن خدیج سے جو روایت آتی ہے وہ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں آپ دیکھ لیں گے کہ کیا الفاظ ہیں۔ اس میں واقعہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، رافع بن خدیج کو اپنے کھیت میں پانی دیتے ہوئے دیکھا، یہ حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رافع سے کہا کہ یہ کھیت تمہارا ہے، تو کہا کہ یہ کھیت جو ہے وہ میرا ہے، زمین فلاں قبیلے کی ہے،
تو نبی علیہ السلام نے پھر جو فرمانا تھا وہ فرمایا، وہ وہاں ہم پڑھیں گے۔ تو وہاں واقعہ کس طرح بیان ہو رہا ہے کہ رافع بن خدیج خود موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت بیان فرما رہے ہیں اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ رافع موجود نہیں تھے، نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ زمین رافع کی ہے۔ تو اس میں محدثین نے تطبیق فرمائی ہے کہ رافع اپنے زمین میں پانی دیتا ہوگا، جس کا پتہ حضرت عائشہ کو تو نہیں تھا۔ تو زمین کے ایک حصے میں آدمی کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے حصے والا آدمی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت رافع بن خدیج کو حضور علیہ السلام نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا اور پوچھا کہ یہ کس کی ہے۔ پھر رافع وہیں زمین کے ایک حصے میں تھا تو وہاں سے بلا لیا، بلا لینے کے بعد منع فرما دیا۔ تو اب یہی چیز جب رافع بیان کریں گے تو وہ یہی بیان کریں گے کہ میں اپنے کھیت میں پانی دے رہا تھا تو نبی علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے یہ فرمایا، تو اس طرح تطبیق ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنتی لوگ تھے، خود کام کرنے والے تھے، تو وہ اپنی زمینیں خود کاشت کیا کرتے تھے۔ کانوا یعالجون اراضیہم بایدیہم، اپنی زمینوں کو وہ خود کاشت کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس کا ثبوت ہے کہ صحابہ نے عادت بنا رکھی تھی کہ وہ اپنی زمینیں خود کاشت کیا کرتے تھے، دوسرے سے نہیں کرواتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زمین کو تیسرے حصے پر، چوتھے حصے پر دینے سے منع فرمایا۔ وقال اذا كان لأحدكم أرض فليزرعها وليمنحها أخاه۔ دیکھیں وہ پہلے تو واقعہ بیان کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زمین تیسرے چوتھے حصے پر دینے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے بعد الفاظ بھی نقل کرتے ہیں اور الفاظ نقل کرتے ہوئے وہی الفاظ دہراتے ہیں جو باقی رواز نے بھی بیان کیے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے پاس زمین ہو تو وہ خود کاشت کرے یا تحفتاً دے دے اپنے بھائی کو، تیسری صورت یہاں بیان نہیں ہوئی ہے۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال کان الناس یکرون المزارع بما یکون علی الساقی ومما یسقی بالماء مما حول البر فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک۔ لوگ زمین کاشت کرتے تھے اور وہ زمین کو پانی پلاتے تھے یا آبادی کرتے تھے، کھیت کرتے تھے، تو جو ان کا معاملہ تھا وہ ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اسے منع فرما دیا اور فرمایا اکروہا بالذہب والورق، سونے یا چاندی کے عوض اس کو کرائے پر دے دیا کرو۔ سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقاص سے، وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کرائے پر دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ تمہارا یہ حال ہے تو زمینیں کرائے پر نہ دیا کرو، تو اب نبی علیہ السلام نے کرائے پر زمین دینے سے منع کر دیا۔ تو حضرت سعید بن المسیب کی پہلی روایت سے کرائے پر دینے کی نبی علیہ السلام کی اجازت ثابت ہوتی۔ اب اس دوسری روایت میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے زمین کرائے پر دینے سے منع کر دیا، لیکن اس جھگڑے کے نتیجے میں جو دو انصار کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ اگلی روایت ہے سعید بن المسیب سے کہ وہ سعید بن ابی وقاص سے روایت نقل کرتے ہیں، قال كنا نقر الارض على السواقي من الزرع وما صعد بالماء منها فمنعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك۔ ہم زمینیں کرائے پر دیتے تھے، یعنی وزارت پر دیتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع کر دیا۔ اس کے بعد اگلی روایت ہے
مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک زمین سے گزر ہوا، جو زمین تھی عبد الرحمن بن عوف کی۔ اس زمین کے اندر کھیت تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن لا تأکل الربا ولا تطعمہ، نہ سود تم کھاؤ نہ کسی کو کھلاؤ۔ زمین کو اس طرح مزارعت کے اوپر تم نہ کرو، تو اگر یہ مزارعت پر کرتے ہو تو یہ ربا میں شمار ہو جاتا ہے، تو ربا نہ تم کھاؤ نہ کسی کو کھلاؤ، زمین کو اس طرح آباد نہ کرو۔ تو زمین جس کو تم کھیت کے طور پر آباد کر رہے ہو، اس کی صورت کیا ہے؟ ترثھا او تورثھا او تمنحھا، ایسی زمین جس کا تم وارث بنے ہو، یا جو تمہیں وراثتاً دی گئی ہے، یا جو تمہیں تحفتاً دی گئی ہے۔ زمین تیرے پاس ہے، کسی صورت میں بھی تیرے پاس آئی ہے، لیکن کاش خود کرنی ہے، کسی اور طریقے سے نہیں کرنی ہے، دوسری صورت میں یہ سود ہو جائے گا۔ اور اس روایت کو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، جب ہم نے آیت ربا میں اس کو شامل کرنے کے سلسلے میں جو دلائل موجود تھے تفصیلی، اس میں وہاں بھی پڑھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایتیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمر حتی یبدو صلاحہ ونہا عن المخابرہ۔ نبی علیہ السلام نے جب کھیت میں میوہ ابھی کچی صورت میں موجود ہو، اس کے بیع سے یعنی بیچنے سے منع فرمایا، جب تک اس کا پھل ظاہر نہ ہو جائے تب تک منع کر دیا۔ یہ مزابنت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں بار بار۔ اور نہا عن المخابرت، مخابرت سے منع فرمایا۔ مخابرت ہے زمین کو تیسرے اور چوتھے حصے کے عوض کرائے پر دینا، یعنی مزارعت کا معاملہ کرنا، اس سے منع کر فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عن عمر بن دینار قال سمعت ابن عمر یقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام اول فزائم رافع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہ، وفی روایت ابن عیینہ فترکناہ من اجلہ۔ یہ حضرت رافع بن خدیج کے اوپر معاملہ لگاتے ہیں کہ ہم مزارعت پر زمینیں کیا کرتے تھے، تو رافع بن خدیج کے سامنے یہ معاملہ آیا، جس نے گمان کیا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جو بھی کہا تھا اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ تو منع کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی؟ جب انہوں نے حضرت رافع بن خدیج سے منع سمجھایا، معلوم کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے ترکنا من اجلہ، رافع بن خدیج کے موقف کی وجہ سے ہم نے زمین کو نصف پر، چوتھائی پر یا تہائی پر دینا چھوڑ دیا۔ پھر عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کان یکری مزارعہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مزارعت پر زمین دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے تک اس طرح کیا کرتے تھے۔ وہ صدر من خلافت معاویہ، حضرت معاویہ کے زمانے تک بھی یہ زمین مزارعت پر کیا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جب ان کو رافع بن خدیج کی یہ بات معلوم ہوئی، انہوں نے اس سے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، اور وہ اس پر آئے اور اس کو بتایا۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن کراء الارض، نبی علیہ السلام زمین کو مزارعت پر دینے سے منع کیا کرتے تھے۔ فترکھا ابن عمر بعد، اس کے بعد ابن عمر نے مزارعت پر دینے کو چھوڑ دیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے زعم ابن خدیش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ عنہ ابن خدیج رافع بن خدیج نے گمان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ تو یہ الفاظ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں اس میں ضعف ہے، بیان کا ضعف ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ رافع بن خدیج نے گمان کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ باتوں سے، تو یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قطعی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کی چوتھی روایت ہے اس حوالے سے، كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل تقرأ ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيء لم يكن علمه فترك قراءة الأرض۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زمین کرائے پر یعنی مزارعت پر دیا کرتے تھے، تو پھر اس کو اللہ کا خوف ہوا کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منع کا بیان ہوا ہے وہ صحیح ہو، تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے زمین مزارعت پر دینا چھوڑ دیا تھا۔ پانچویں حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، وہ فرماتے ہیں عامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود خیبر بشطر مما یخرج منها من ثمر او زرع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود خیبر کو زمین دی تھی اس کی پیداوار کے ایک حصے پر، تو یہ یہود خیبر کے ساتھ مزارعت کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر نے بیان کی ہے۔ عبداللہ بن عمر کی اوپر 4 حدیثیں ذکر ہوئی ہیں اور یہ 5ویں خیبر کے معاملے کی ہے۔ 4 حدیثوں میں وہ حضرت رافع بن خدیج کے الزام کی بنیاد پر چیز نسبت یہ کرتے ہیں کہ اس کا گمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارعت سے منع کیا ہے، لیکن وہ پھر خود اس رافع بن خدیج کے گمان پر عمل کرتے ہیں اور مزارعت چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ اس معاملے کو قطعی نہیں سمجھتے تھے، لیکن خوف خدا کے طور پر اس کو ترک کر دیا تھا۔ یا پھر کم سے کم اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس مزارعت کا جو معاملہ تھا وہ ناپسندیدہ تھا۔ اگر قطعی طور پر اس کو ثابت نہ سمجھتے ہوں تو ناپسند ضرور کرتے تھے، لیکن یہود خیبر کا معاملہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کے عاشق ہوا کرتے تھے، تو اگر خیبر کا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارعت کی بنیاد پر کیا ہوتا تو مزارعت سنت ہو جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر اس سنت کو کیسے چھوڑ سکتے تھے، اور پھر چھوڑ دیا۔ خیبر کے معاملے کو دیکھ کر اختیار کرتے یہ سنت ہے وہ تو نہیں کیا، لیکن رافع بن خدیج کے زم سمجھتے ہوئے بھی ترک کر دیا، تو اس سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ جو خیبر کا معاملہ ہے وہ مزارعت کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم سمجھیں گے میرے خیال میں یہاں بھی آ گیا ہے معاملہ تو پھر بھول نہ جاؤں۔ خیبر کا معاملہ جو ہے وہ تھا خیبر کے یہودیوں کو جب قلعہ فتح ہو گیا، وہ شکست کھا گئے، ہزیمت ان کو حاصل ہو گئی، تو اب ان کے سامنے یہ سوال تھا کہ خیبر ہم خالی کر دیں، یہاں سے نکل جائیں، اور یہی ان سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے کہ ہم خیبر کی زمینیں آباد کرتے ہیں اور ان کے نصف پر ہم خدمت کرتے ہیں، آدھا مزارعت کا ہم اٹھائیں گے، آدھا آپ کو دے دیں گے، اس پر ہمیں خیبر کی زمینیں دے دیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں نکالیں نہیں، ہماری جو زمینیں آپ کو مال غنیمت کے طور پر ملی ہیں ان میں ہمیں آدھے پر رکھ دیں۔ تو پھر یہود خیبر کے ساتھ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ کر دیا، یہ نصف پر تھا، ان کو آدھا دیا جاتا تھا، آدھا ان سے لیا جاتا تھا۔ تو محدث یہ طے کر چکے ہیں کہ معاملہ جو خیبر کا تھا نا یہ مزارعت کا نہیں تھا۔ مزارعت میں زمین دی جاتی ہے آدھے پر،
یہاں پر ان کی مفتوح زمینیں جو غنیمت کی تھیں انہی کو واپس دے دی گئی تھیں کہ تم ان میں قید کرو، ان سے آدھا ہمیں دے دو۔ یہ جو آدھا تھا نا، یہ زمین کا معاوضہ نہیں تھا، یہ آدھا ان کا خراج تھا جو کسی مفتوح کو دینا پڑتا ہے۔ مسلمان کو بھی تو دینا پڑتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں بیت المال میں، تو غیر مسلموں سے بھی لیا جاتا ہے تاکہ ان کا بھی حصہ بیت المال میں جائے اور بیت المال ان کے لیے کام کرتا ہے۔ تو یہ ثابت شدہ ہے کہ یہود خیبر سے مزارت کا جو آدھا لیا جاتا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی اور خراج ان سے نہیں لیا جاتا تھا۔ تو اور خراج اگر ان کے اوپر ہوتا، یعنی ان سے خراج نہ لیا گیا ہوتا تو بھی فیصلہ بتایا جاتا کہ یہودیوں کو خراج معاف کیا جا رہا ہے اور ان کو زمینیں دی جاتی ہیں کاشت کرنے کے لیے، لیکن ایسا کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ طے شدہ ہے کہ ان سے خراج اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لیا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزارت کا جو آدھا حصہ دیتے تھے وہ خراج کے طور پر لیا کرتے تھے، یہ مزارت نہیں تھی۔ زمینیں ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس قاعدے کے مطابق مفت میں دی تھی کہ یہاں تم رہ رہے ہو تو یہ زمینیں کاشت کرو اور ان سے تم آدھا رکھو، آدھا ہمیں دے دو۔ جو آدھا دو گے وہ خراج ہوگا، مزارت کا حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر کتاب میں اس موضوع پر تقریباً 4 دلیلیں بیان کی گئی ہیں، جن میں ہم جائیں گے تو کافی ہمارا ٹائم لمبا ہو جائے گا، میں یہاں پر اس کو چھوڑتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت صفحہ نمبر 135 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے طاؤس کو کہا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے طاؤس کو کہا کہ اگر میں مخابرت مزارت چھوڑ دیتا فَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنہ، تو یہ لوگ گمان کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا۔ فقال عمر وإني أوتيهم وأعينهم وأنا أعلمهم أخبرني یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم ينهى عنه، تو عبداللہ بن عباس بتاتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع نہیں کیا، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنے بھائی کو دے دو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس سے کچھ لے لو۔ یعنی مزارت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو مزارت کے اوپر زمین دے کر اس سے حصہ لیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزارت سے منع نہیں کیا، لیکن اس کی تلقین کی کہ اپنے بھائی کو دے کر اس سے کچھ نہ لو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے ہاں مزارت ناجائز نہیں تھی، لیکن مزارت بہتر بہرحال نہیں تھی۔ بہتر یہ تھا کہ اپنے بھائی کو مفت پر زمین دے دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے دوسری روایت، لم یحرم المزارع، مزارعت حرام نہیں ہوئی تھی، ولیکن امر ان یرفق بعضهم ببعض، مزارعت حرام نہیں کی گئی تھی لیکن حکم یہ کیا گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں۔ اگلی روایت بھی ان کی یہ ہے کہ لم یحرم کراء الارض، زمین کرائے پر دینا یعنی مزارعت کا معاملہ کرنا حرام نہیں کیا گیا تھا، ولکنہ امر بمکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کا حکم کیا گیا تھا کہ ہم اپنے بھائی سے زمین مزارعت پر نہ دیں، اس کو مفت میں عطا کر دیں، یہ اخلاق کے طور پر تھا۔ اسی طرح اگلی روایت ہے ان کی، اذا اراد احدکم ان یؤتی اخاہ ارضا فلیمنح ایاہ ولا یؤتہ بالثلث والربع، جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کو زمین دے تو اس کو تحفتاً دے، اس سے ثلث اور ربع کا معاملہ نہ کرے۔ تو اب ان سب چیزوں میں
آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنا اثر بیان کر رہے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ وہ جائے کہ مزارعت کو جائز نہیں سمجھ رہے ہیں، مزارعت کو حرام نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن مزارعت کو بہرحال بہتر نہیں سمجھتے، کراہت ثابت کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو زمین مزارعت پر نہ دیں۔ اس سے یہ 5ویں حدیث بھی اسی مفہوم کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے جو احادیث مروی ہیں ان میں وہ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی قول نقل نہیں کرتے۔ اس کو بھی یہ گمان ہے کہ رافع بن خدیج کو کوئی گمان ہوا ہے، یا پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو اخلاق کے اوپر عمل کیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ مرافقت کرے، مہربانی کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے، تحفۃ دے دے، اور مزارعت کے معاملے کی بنیاد پر نہ دے۔ تو یہ ان کا اپنا موقف ہے جو بیان ہوا ہے۔ لیکن ہمارے کام کا اس کا بھی ایک یہ پہلو ہے کہ کم سے کم مزارعت ان کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، اور بہتر اخلاق اس کو کہا گیا ہے کہ مزارعت پر زمین نہ دی جائے۔ حضرت اسید بن زہیر سے روایت ہیں جو یہاں پر بیان ہو رہی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی قبیلے کی طرف نکلے، بنی حارثہ کی طرف نکلے، فقال یا بنی حارثہ لقد دخلت علیکم بمصیبت۔ اچھا، اسید بن زہیر جو ہے نا وہ اپنے قبیلے میں نکلے ہیں، آئے ہیں، اور اپنے قبیلے کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے اوپر مصیبت کے ساتھ آیا ہوں۔ قال ماذا، یہ کیا مصیبت ہے جو تم لے کر آئے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قراء الارض، نبی علیہ السلام نے زمین کو مزارعت پر دینے سے منع کر دیا ہے۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اذا نکرہ بشیء من الحق قال اللہ، ہم جب زمین کرائے پر دیتے ہیں اور اس سے اناج بطور مزدوری لیتے ہیں، بطور اجرت لیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے کہا ونکرہ بالتبن فقال اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ ہم کناروں کے اوپر جو زمین کے کنارے کے اوپر جو فصلیں ہوتی تھیں نا اس کے عوض دیا کرتے تھے، تو فرمایا اس کے عوض بھی جائز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم چوتھے حصے پر دیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھے حصے پر بھی جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ازرعھا او امنحھا اخاک، یا خود کاشت کر یا اپنے بھائی کو تحفۃ دے دے، اس کی کوئی بھی صورت کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اسید بن زہیر سے دوسری روایت بھی اس طرح کی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کی طرف، جن کی تعداد تقریباً 11 ہے۔ سولہ احادیث میں ہر ایک حدیث کو ہم جب پڑھیں گے تو اس کے احادیث کے الفاظ میں جو فرق ہے یا روایات میں فرق ہے، روایات کا فرق تو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، تقریباً ہم مضمون پر ہی بحث کر رہے ہیں۔ تو مضمون میں جو الفاظ کا فرق آتا ہے تو ہر ایک حدیث کو پڑھیں گے تو الفاظ کے فرق کو ہم معلوم کر سکیں گے۔ لیکن رافع بن خدیج کی سب روایات میں جو چیز بالکل قطعی طور پر ثابت ہے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے مزارعت سے منع کر دیا، محاقلت سے منع کر دیا، اور زمین کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے اس کی 3 صورتیں کلیئر، یعنی کسی شک کے بغیر رافع بن خدیج کی سب روایات میں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین جس کے پاس زیادہ ہے یا خود کاشت کرے یا اپنے کسی بھائی کو تحفتاً دے دے، یا پھر اگر یہ پسند نہ کرتا ہو تو رو کے رکھے۔ تو اس میں رافع بن خدیج کی روایات جو ہیں وہ سب قطعی ہیں، اور اشکال کی صورت وہ تھی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ رافع بن خدیج
ایک موقع پر اپنے چاچا کے زمین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجھے اپنے چاچا زہیر نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری زمین پر آئے، انہوں نے کھیت دیکھا، پوچھا، جب معلوم ہوا کہ یہ مزارعت پر ہے تو فرمایا کہ آپ مزارعت پر معاملات کرنا چھوڑ دیں۔ تو دوسرے موقع پر وہ اپنی زمین کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک موقع حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے کہ وہ خود وہاں موجود نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلوایا تھا۔ تو یہ جو فرق آتے تھے روایات میں، ان روایات کے فرق کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے قرار دیا کہ رافع بن خدیج کی روایات جو ہے وہ مضطرب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اضطراب کوئی بھی نہیں ہے، اور اس میں مطابقت میں بیان کر چکا کہ مطابقت ثابت ہو جاتی ہے حدیثوں میں۔ اس طرح کی تطبیق جب ثابت ہو جائے تو پھر حدیث میں کسی قسم کا تعارض رہتا نہیں ہے، نہ ہی کوئی اضطرار رہتا ہے، تو اس طرح کی حدیث کو مضطرب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اضطراب نہ رفع ہو جائے تو پھر اس حدیث مضطرب نہیں ہوتی۔ تو حضرت رافع بن خدیج کی احادیث مضطرب بھی نہیں ہیں اور اپنے موقف کے بیان کرنے میں کلیئر ہیں اور واضح اور چٹی ہیں، اور ان میں سب سے بنیادی جو معاملہ ہے وہ رافع بن خدیج کی روایات کا ہے، مزارعت کے معاملے کا۔ اور پہلا معاملہ جو مسلمانوں کے اندر ظاہر ہوا وہ حضرت رافع بن خدیج کے چاچا کے زمین کے معاملے میں ظاہر ہوا، جس سے حضرت رافع بن خدیج تک بھی یہ بات پہنچی۔ پھر ان کی زمین کے ساتھ جب معاملہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی منع فرمایا۔ پھر یہ منع کی بات پھیلتی گئی تو لوگوں کے پاس پہنچی، اور کچھ صحابہ جس کا اوپر ذکر ہوا انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ بنی حارثہ میں ایک مصیبت کے ساتھ آیا ہوں، وہ مصیبت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو مزارعت پر دینے سے منع کر دیا۔ تو پھر صحابہ دوسرے جو ہیں انہوں نے سنا ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا، ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے تھے تو لوگوں تک بات پہنچتی جاتی تھی، تو صحابہ خود آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم بھی کرتے تھے، صحابہ سے بھی معاملے کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اور کچھ صحابہ کا اگر یہ موقف تھا کہ حضرت رافع بن خدیج نے گمان کیا ہے تو یہ ان کا اجتہاد ہے یا ان کا اپنا فہم ہے۔ رافع بن خدیج کی احادیث بھی ہمیں کلیئر بتا رہی ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، بلکہ کلیئرلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منع موجود ہے۔ احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو بیان کرنے سے ہماری ٹائم کافی لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کا مفہوم سرسری آپ کو بتا دیا۔ تفصیلی دلچسپی کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں گے تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر احادیث تقریباً جو ہے نا وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں مختلف تابعین، تبع تابعین اور دوسرے امت کے بڑے لوگوں کا مزارعت کے معاملے میں جو موقف ہے وہ یہاں بیان ہوا ہے۔ اس کی بھی اہمیت ہے کہ علماء نے ان احادیث کو دیکھ کر فیصلہ کیا کیا ہے، عمل کیا کیا ہے، اور ہمارے زمانے تک جو صورتحال بنی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ تو میں بتا بھی چکا ہوں، اس کی وجہ ہماری دینی معلومات نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیاں گزر چکی ہیں کہ ہم اپنے دین کے ساتھ کٹ چکے ہیں، ہمارا تعلق دین سے منقطع ہو چکا ہے۔ اس خطے میں جو کچھ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے وہ ہمارے دینی تسلسل میں نہیں ہو رہا ہے، وہ لازمی تسلسل میں ہو رہا ہے، بیرون غلبے کے تسلسل میں ہو رہا ہے۔ انگریزوں نے یہاں پر جو نظام بنایا تھا ابھی تک اسی کا نظام چل رہا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی بھی انہی کا قوانین پر چل رہا ہے جو انگریزوں نے بنائے تھے۔ اسی طرح سے بھی ہم نے معاشی قوانین کم سے کم انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین سے تبدیل نہیں کیے ہیں، کسی طرح بھی تبدیل نہیں کیے۔ تو قوانین جو ہمارے یہاں چل رہے ہیں وہ غیر اسلامی اور یادگار ہیں، ہمارے اوپر غیروں کے غلبے کی یادگار ہے۔ اسلام کے غلبے کے زمانے کے معاملات ان بزرگوں کے خیالات کو دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اب اس پر اگر کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں۔